بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر مکی ہے، اس میں 29 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روز قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق پڑھے۔ تفسیر ابن کثیر، ترمذی، حدیث نمبر 3333۔ علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سورہ میں قیامت کی تصویر بیان کی گئی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ کہہ کر انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اچھا عمل لے کر آیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر برا عمل لے کر آیا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ اس مختصر سی آیت میں دو بڑے مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اہل عرب کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی کی پستی کی انتہا پر پہنچایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ جاہلی تہذیب اور جاہلیت کا طریقہ اچھا ہے اور اسی پر قائم رہیں گے، اور اس اصلاح کو قبول نہیں کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سدھارنے کے لیے کر رہے ہیں۔ زندہ درگور کرنے کی وجہ اور اس کا سبب لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی 3 وجہ تھی۔ نمبر 1، وہ تنگ دست اور مفلس ہو جانے کے خطرہ سے اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ نمبر 2، وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ نمبر 3، اہل عرب ہر وقت قبائلی جنگوں میں مشغول رہتے تھے، اور ایسی جنگوں میں نرینہ اولاد تو ان کی جانشین و مددگار بنتی تھی، مگر لڑکیوں کا معاملہ لڑکوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ جس قبیلہ میں بیاہی جاتی انہیں اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور لڑکی کے والدین کے قبیلہ کو اس کے آگے سرنگو ہونا پڑتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اسلام نے اس نظریہ کو ختم کرنے کے لیے 2 طرفہ اقدام کیے۔ ایک تو قتل اولاد اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو عام قتل سے بھی زیادہ شدید جرم قرار دیا ہے، اور لوگوں کے اس خیال کی پرزور تردید کی کہ وہ اپنی اولاد کو مار ڈالنے کا حق رکھتے ہیں، اور دوسرے لڑکیوں کی تربیت اور پرورش کو بہت بڑا نیک عمل قرار دے کر اس کی ترغیب دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا گیا پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4763۔ قبر میں دفن ہونے والی لڑکی کی فریاد اس دنیا میں کوئی سننے والا نہ تھا، نہ باپ کو اس کام پر شرم آتی تھی، نہ خاندان میں کوئی ملامت کرنے والا تھا، اور نہ سماج میں کوئی پوچھنے والا تھا کہ تم نے معصوم بچی کی جان کیوں لی۔ ایسی حالت میں آخرت آخری امید ہے کہ وہاں اللہ تعالی ضرور انصاف کرے گا۔ وہ ظالموں سے پوچھے گا کہ تم نے معصوم اور بے گناہ لڑکی کی جان کیوں لی۔ وہ ظالموں کو پکڑے گا اور سخت سے سخت سزا دے گا۔ اس دنیا میں کروڑوں انسانوں پر ظلم ہوا ہے، اور اس دنیا میں ان کو انصاف بھی نہیں ملا، کیونکہ ظالم ہی حاکم بھی تھا، اور ظالم سے انصاف کی امید کہاں۔ لہذا انسانیت چاہتی ہے کہ ضرور آخرت آئے اور اچھوں کو اچھا بدلہ ملے اور ظالموں کو سخت سے سخت سزا ملے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احجرت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائے گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں میں داخل کر دی جائے گی اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سا عمل لے کر آیا ہے، اچھا عمل یا برا عمل. دور جاہلیت میں لوگ جس حال میں زندگی گزار رہے تھے وہ اس طرح تھی کہ وہ ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کو قبر میں زندہ گاڑ دیتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس دور میں مظلوموں، کمزوروں اور غریبوں پر کیا ظلم ہوتا ہوگا. دور جاہلیت انسانی زندگی کی رات تھی اور رات کے اندھیرے میں انسانیت بھٹک رہی تھی، سسک رہی تھی، کراہ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کفر کی رات کو ہٹا کر اسلام کی صبح لایا اور قرآن کو نازل کیا. اب لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن کو گلے لگاتے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے تو ان کی زندگی چین و سکون سے بھر جاتی، مگر اس کے بجائے بہت سے لوگوں نے قرآن کا اور رسول کا انکار کیا. گویا اللہ تعالی جاہلیت کی رات کو ہٹا کر اسلام کی صبح لے آیا. صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آنکھ والے صبح کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، ہر چیز کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جو نابینا اور اندھے ہوتے ہیں وہ صبح کی روشنی میں بھی دیکھ نہیں سکتے. رات کا اندھیرا اور صبح کی روشنی دونوں ان کے لیے برابر ہیں، اور جو لوگ اچھے ہوتے ہیں محض اندھیرا ہونے کی وجہ سے بھٹک رہے تھے وہ اسلام کی روشنی پاتے ہی حق کو گلے لگاتے اور مسلمان ہو جاتے. اور جو لوگ برے تھے، نفس کے غلام تھے، عادات و اعتوار اور رسم و رواج کے غلام تھے، ضدی اور ہٹ درم تھے، اسلام کی روشنی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور انہوں نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون
يذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور غائب ہونے والے ہیں، اور رات کی قسم جب کہ وہ گزر جائے، اور دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو. بے شک یہ قرآن عالی مقام فرشتہ کا یہ پیغام ہے، اور وہ فرشتہ بڑا طاقتور اور عرش والے کے پاس بڑا محترم ہے، اور وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے اور امانت دار ہے. اور وہ جبرائیل ہے. اے مکہ والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں. بے شک انہوں نے آسمان کے کھلے کنارے پر اس کو یعنی فرشتے کو دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہاں کے لیے ایک نصیحت ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے. اے اہل قریش، قرآن قیامت کے دن سے جو تمہیں ڈرا رہا ہے تو اس کو ایک حقیقت سمجھو اور اس کے لیے تیاری کرو. یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو اس نے جبرائیل کے ذریعہ جو مقرب ہیں، طاقتور ہیں، اور تمام فرشتوں کے سردار و امانت دار ہیں، ان کے ذریعہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اگر تم نے اس کو نہ کاہنوں اور شاعروں کی شاعری سمجھ کر رد کر دیا تو یاد رکھو کہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑو گے نہ رسول کا، بلکہ اپنی ہی تباہی کا سامان کرو گے. یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن پر ایمان لانے کی توفیق اور ہدایت، قرآن پر لانے کی توفیق اور ہدایت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو حق کے قدردان اور حق کے چاہنے والے ہوتے، اور جو حق کو قبول کرنا نہیں چاہتا اور جو حق کے مخالف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ ہے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.